نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظفوا فإن الإسلام نظيف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین حضرات، بزرگوں اور دوستوں، جس طرح پچھلے جمعے میں طہارت اور نظافت پر، پاکی صفائی پر ہم نے کچھ بات کی تھی، اسی طرح انشاءاللہ وہ سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم آگے اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، جس طرح ہم نے پچھلے جمعے میں چند ظاہری پاکی کے بارے میں بات کی تھی، آج اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اور چند روحانی اور جسمانی یعنی اندرونی قلبی جو پاکی رہتی ہے اس کے اوپر چند بات کریں گے۔ تو جس طرح ہم نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی اور سنی تھی کہ ہمارے پاس کچھ ناپاک چیزیں کی جا رہی ہے جو غیر مناسب ہے اور دیکھنے میں اخلاق کے خلاف بھی ہے، تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں گے کہ اور کیا کیا برائی ہمارے اندر ہے اور ہم اس کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں، تو وہ یہ ہے کہ ہم جب کچھ گندگی یعنی ہمارے گھروں کا کچرا وغیرہ اگر ہم کچھ نکالتے ہیں تو اس کو کہیں بھی روڈوں پر پھینک دیتے ہیں۔ ایون ہم تو روڈوں پر پھینکتے ہیں، اب حد یہ ہو گئی ہے کہ مساجد کی دیوار کے پاس بھی وہ کچرا لا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی دوسری مسجد ہی نہیں بلکہ ہماری مسجد کے پاس بھی ایسا ہو رہا ہے، مسجد کی گیٹ کے پاس یا مسجد کے بازو کی دیوار چھوٹی گیٹ کے پاس لوگ کچرا پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو مسجد کے باہر کی بات ہے۔ بسا اوقات جب مسجد کے پچھلے حصے کی صفائی کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے حصے میں بھی جو ہے کچھ گندگی کچرا وغیرہ پڑا ہوتا ہے، اور جب کیمرے چیک کیے جاتے ہیں تو لوگ جاتے جاتے یوں اٹھا کر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ گندگی تو بھی تھی، پہلے ہمارے گھروں تک محدود تھی، اب وہ چیز ہمارے مساجد تک بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، صاف ہے، اور وہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو دیکھیں کیا ہم پاک صاف رہ رہے ہیں؟ کیا پاکی صرف اچھے کپڑے پہن لینے سے پاکی آ جاتی ہے؟ کیا عطر سے اپنے آپ کو معطر کر لینے سے کیا پاکی آ جاتی ہے؟ تو ایسا یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اس سے پاک ہو جائیں گے، وہ اس سے آپ صرف صاف دکھیں گے۔ آپ پاک کب ہوں گے؟ جب اگر آپ پر کوئی غسل فرض ہے یا آپ ناپاک ہے، وہ ناپاکی کو دور کرنے کے بعد آپ اگر غسل کریں گے تب آپ پاک ہوں گے۔ یہ جو جسمانی ظاہری چیز ہے وہ نظافت میں آتی ہے، کہ میلے کپڑے ہیں آپ نے اس کو بدل لیا، کپڑا ناپاک نہیں تھا پھر بھی آپ نے وہ کپڑے کو بدل لیا، کس وجہ سے؟ کہ وہ کپڑا صاف نہیں دکھ رہا تھا، اس وجہ سے آپ نے وہ کپڑے کو بدل لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ناپاکی سے پاکی کی حالت میں آ گئے، یہ نظافت میں آتی ہے یہ چیزیں۔ اب جس طرح میں نے ایک حدیث بھی پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ اب یہاں پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہری صفائی کے بارے میں بتایا ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے جسموں کو، تمہارے مال کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھوں گا بلکہ میں تمہارے دلوں کو دیکھوں گا۔ تو ہمیں یہاں پر یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ صاف ستھرے رہو، اس سے یہاں پر جو مراد ہے وہ صرف ظاہری صفائی نہیں ہے بلکہ ہمارے قلبی صفائی ہے، دل کی صفائی یہاں پر زیادہ میٹر کرتی ہے۔
اب اگر آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تقریباً 95% مسلم پاپولیشن میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں کم آتی ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں ایک اسکول کا بھی بولا تھا، تو اگر ہم ہمارے محلے سے ہٹ کر جائیں گے تو اسکولس میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم سٹی چھوڑ کر یوں سٹی میں اگر جائیں گے تو تھوڑا بہت ہمیں اس کی جھلک دیکھنے کو ملیں گی، لیکن اگر ہم فارن کنٹریز میں، یوروپین کنٹریز میں اگر جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پاکی کے بارے میں کوئی اتنا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ایون وہاں پر اگر فراغت حاصل کرنے کے بعد بھی ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کی طرف ترغیب دی ہے اور اس کا آج کے سائنسدان کیا بتاتے ہیں، اس پر بھی ہم تھوڑی سی غور کریں گے۔ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی سے یا اینٹ کے ڈھیلے سے آپ اپنی گندگی کو صاف کریں، جتنا ہو سکے پانی سے اپنے آپ کو صاف کریں۔ اور آج کا جو کلچر ہے، یوروپین اور فورن کلچر جو ہے، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اس چیز پر ریسرچ کی گئی تو یہ چیز سامنے آئی کہ جو لوگ ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر ایک بیماری ہو جاتی ہے، وہاں جو مقام ہے وہ مقام پر ایک ڈلہ بن جاتا ہے جس میں سے پس جانا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ وہ جو مرض ہے وہ دوائیوں سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کو آپریشن کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اگر پھر استعمال کیا جائے گا ٹیشو پیپر، پھر وہ مرض آپ کے اندر آئے گا۔ تو دیکھیں، یہ تعلیم ہمارے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ چیز ہمیں بتائی کہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ یہ بالکل چھوٹی سی چیز ہے، ہم آج اس چیز سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام اور مسلمان، اسلام تو کبھی دبتا نہیں ہے لیکن مسلمان آج کے دور میں بہت دب رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ کہیں بھی دیکھیں گے، چاہے ہمارا ہندوستان ہو یا ہندوستان کے علاوہ کوئی دوسرے ملک ہو یا ایسا ملک ہو جو بنا ہی ہو، فاؤنڈ ہوا ہی ہو اسلام کے نام پہ، ویسے ملک بھی آج جو ہے غربت کا شکار ہے، وہاں پر بھی فساد ہو رہا ہے، وہاں پر بھی ٹیررزم ہے۔ تو کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان طہارت سے دور ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ طہارت، انسان تو صاف رہتا ہے، کوئی بھی انسان رہنے دو ناپاکی کو پسند نہیں فرماتا، تو انہوں نے کہا کہ جو ناپاکی ہے وہ ہم اپنے ظاہری ناپاکی کو دور کرتے ہیں۔ جس طرح فورن کنٹریز میں لوگ نہانے کو زیادہ ترغیب نہیں دیتے، غسل کو زیادہ ترغیب نہیں دیتے، بلکہ صرف اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم سے آنے والی بو کو پرفیوم مار کر جس طرح ختم کرتے ہیں، آج کا مسلمان بالکل اسی طرح صرف اپنی ظاہری کو بدل رہا ہے۔ اگر وہ ناپاک ہوتا ہے تو صرف غسل کر لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا میرا دل بھی صاف ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کیا میرے دل میں کسی کے بارے میں برائی ہے، وہ یہ چیز نہیں دیکھتا کہ میرے گھر تو صاف ہے لیکن میرے گھر کے سامنے کا حصہ کیا خراب ہے یا صاف ہے، میری گلی صاف ہے یا خراب ہے، میرا محلہ جو ہے وہ صاف ہے یا خراب ہے، میرے محلے میں کوئی گندگی تو نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا جو دبنے کا جو وجہ ہے سب سے بڑی، اس کے بارے میں انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ یہ طہارت سے دوری ہے۔ اب دیکھیں، ہم تو ظاہری چیز کو پاک کرنے پہ جٹ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو اسلام جب شروع ہوا تو پاکی سے شروع ہوا، اور جب اختتام ہوگا تو پاکی پر بھی اختتام ہوا۔ اسی طرح جب مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ پاک صاف کرنے سے ہوتی ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، پھر صاف کپڑوں میں اس کو لپٹا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پاکی اور صفائی پر نربھر ہے۔ اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ صاف اور پاکی پر ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب اس کے آخری رسومات رہتے ہیں، یعنی جب اس کو دفنانے کا رہتا ہے، اس کو زمین کے سپرد کرنا رہتا ہے، اس سے پہلے بھی اس کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اور اس کو صاف کپڑوں میں،
یعنی اس کے جو پہلے کے کپڑے ہیں اس میں اس کو لپٹا کر نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو نیا کپڑا خرید کر، بلکہ ایک نہیں ایک سے زائد کپڑوں میں اس کو لپیٹ کر عطر سے معطر کر کر اس کو زمین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ گناہگار تھا یا نہیں تھا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا یہ نیک انسان تھا یا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہونی ضروری ہے۔ اس کو اچھا لباس پہنایا جاتا ہے، اس کو اچھے لباس میں لپٹا جاتا ہے، اچھے سے اچھا عطر لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ قبر میں بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کی قبر کو صاف کیا جاتا ہے، جب پتھر لگایا جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ اوپر کی کوئی مٹی اس کے اوپر نہ گرے۔ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین اسلام جو ہے وہ یہ پاکی صفائی پر ٹکا ہوا ہے۔ اسی طرح جس طرح پیارے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، کوئی انسان پاک ستھرا رہتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہے۔ اب اور ایک جگہ بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نکاح جو ہے وہ آپ کے ایمان کو مکمل فرماتا ہے۔ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو نکاح مکمل ہوتا ہے، وہ تو سیکنڈری چیز ہے۔ فرسٹ چیز جو ہے وہ آپ کی پاکی ہے۔ اب کیا پاکی صرف ظاہری ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ پاکی اپنے دل کی بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ چیز کو خیال رکھیں، یہ چیز کے بارے میں ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم ہمارے دل کو کس طرح پاک کرتے رہے۔ دل کو پاک کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس کی ترغیب بھی ہمیں ہمارے نبی سے ملتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تاریخ کے واقعات، سیرت النبی کے واقعات اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں طائف کا واقعہ بھی ملے گا، اس بوڑھی عورت کا واقعہ بھی ملے گا، ایک ایسی بوڑھی عورت کا واقعہ بھی ملے گا جو آپ پر کچرا پھینکتی تھی۔ بوڑھی عورت کا وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان اٹھا کر جا رہے ہیں اور وہ عورت آپ سے ناواقف ہو کر آپ کو ہی گالی دے رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ اف نہیں کر رہے، بس اس کے ساتھ سامان لے کر چلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچائے تو اللہ کی خاطر آپ خاموش رہے، کچھ ایسا نہ بولے کہ اس کے دل کو تکلیف ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنا نام بتایا، یعنی خاتون نے جب آپ سے نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا، لیکن آپ کے چہرے مبارک پہ ایک شکم تک نہیں تھا کہ یہ عورت نے مجھے اتنا برا بھلا کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اس کے بارے میں کچھ برائی نہیں تھی۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم ایک حدیث کو، چھوٹی سی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم۔ یہ جو چیز ہے اخلاق میں آتی ہے، اخلاق طہارت میں آتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو، اپنی دل کو صاف رکھے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ کامل مسلمان ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر لے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو مکمل مسلمان، کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دوسرا مسلمان بھائی اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی کسی بھی تکلیف سے محفوظ رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آدھا دین مکمل ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارا دین مکمل کس طرح کریں؟ پاک رہے، صاف رہے، اپنے دل کو صاف رکھے۔ جب ہمارا دل صاف رہے گا تو ہمارے اندر خود بخود ہی اخلاق آئیں گے۔ اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے تو اس کے اندر اخلاق نہیں آئیں گے، اس کے اندر کسی کے بارے میں رحم دلی بھی نہیں آئیں گی۔ ہم صرف حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ چیز ہمارے اندر کب اثر کریں گی؟ یہ چیز ہمارے اندر اس وقت اثر کریں گی جب ہمارے دلوں کو ہم صاف رکھیں گے۔ ہم دوسروں کو تو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، لیکن کیا وہ کام ہم خود کرتے ہیں؟ کیا ہم وہ کام نہیں کرتے؟ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن کیا ہم وہ چیز کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم استغفار کی کثرت کرتے ہیں؟ کیونکہ استغفار دلوں کو صاف کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔
جب ہی ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے ہمارا دل صاف ہوگا. ہم کیا یہ اعمال کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم اگر کوئی ہم کو 1 روپے کی تکلیف پہنچائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو 2 روپے کی تکلیف پہنچائے، ڈبل تکلیف پہنچائے. اگر کوئی ہم کو 1 گالی دیتا ہے تو ہم اس کو 2 گالی دیتے ہیں. اگر کوئی ہماری انا کو ہمارے ایگو کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے اس کا ڈبل ایگو پیش کرتے ہیں. آپ کچھ آتا، میرے کو بھی اچھا آتا، میرے کو آپ سے زیادہ معلوم. یہ چیز اگر ہمارے اندر آئیں گی اس وقت تک ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا. آدھا دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ہم آج کا ماحول دیکھیں گے تو اگر دین اسلام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، ہم تو پھر بھی کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے معاملات کو تھوڑا پیچھے کر کر دنیاوی معاملات کو تھوڑا آگے رکھتے ہیں. یہ چیز ہمارے دیش میں رہ رہے ہیں تو شاید کسی کا مائنڈ سیٹ کے حساب سے وہ چیز درست ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھے کہ یہ کام کرنے سے کیا آپ کا ایمان پر کچھ فرق پڑ رہا ہے. اگر آپ ایسا کام کر رہے اگر اور اس پر آپ کے ایمان پر فرق پڑ رہا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے کرنا درست نہیں ہے. اب جس طرح سے ہم ہمارے ہندوستان کی ہی بات کریں گے تو چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا ایودھیا کا. وہاں پر کافی شور ہوا اور اس میں کئی ہمارے مسلمان اس چیز کو، کوئی ایک آفیسر ہے وہ یہ چیز کو سینکشن کیے. تو کیا ہم ہمارے بچوں کو وہ مسجد کی تاریخ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں آج ہمارا دور ہے، ہم کو معلوم ہے، ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے، لیکن جو نیکسٹ جنریشن ہے، آنے والی جو جنریشن ہے، کیا اس کو اس چیز کے بارے میں علم ہوگا؟ کیا وہ اپنے دین کے بارے میں جانیں گی؟ ہم بیسک چیزیں ہمارے بچوں کو نہیں بتا رہے، طہارت کے، صفائی کے، غسل فرض کب ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم نہیں بتا رہے. تو کیا ہم ہمارے بچوں کو مساجد کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وہ ایک مسجد توڑی گئی، شہید کی گئی، لیکن جب اس کو شہید کیا گیا تو مسلمانوں کا جو جذبہ تھا اس کو تول لیا گیا. اب اگر آپ نیوز پیپر اٹھا کر دیکھیں گے تو ڈیلی آپ کو کوئی نہ کوئی مسجد کا ایشو ملے گا. کبھی گیان واپی ہے تو کبھی شاہی عیدگاہ ہے تو کبھی کوئی اور مسجد ہے، متھرا کی مسجد. ہر طرح کے، ہر قسم کے مساجد پر یہ لوگ نشانہ کر رہے ہیں. کیا ہم ہماری تاریخ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں؟ یہ بھی ہمارے ایمان کا اور ہمارے اسلام کا حصہ ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے جو رسومات ہیں ان سے ہم آگاہ کریں، ہماری شریعت سے آگاہ کریں. اگر ہم ہمارے بچوں کو اس چیز سے آگاہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہمارے بچے ہمارا گلا پکڑیں گے کہ مجھے تو نہیں معلوم تھا لیکن آپ نے بھی مجھے نہیں بتایا. چند سال پہلے تک یہ دیکھا جاتا تھا کہ 6 دسمبر یعنی جو دن مسجد کو شہید کیا گیا تھا اس دن خاص طور پر اولڈ سٹی میں تو ساری مسلمانوں کی دکانیں بند ہوتی تھی اور غیر مسلموں کی بھی دکانیں بند رہتی تھی. لیکن 2-3 سال سے یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ وہ چیز کو بھلا دیا گیا ہے. بے شک وہاں پر مندر تعمیر ہو گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جہاں پر، اور قرآن میں بھی ہے یہ چیز، اگر جہاں پر کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ ہے یعنی وہ جگہ ناپاک ہے تو وہاں پر مسجد ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم یہ چیز کو کس طرح بھلا دیں گے؟ وہ لوگ مندر بناتے ہیں تو بنا دیتے، کیا ہم وہ چیز سے پھر جائیں گے؟ کیا ہم وہ جگہ سے پھر جائیں گے؟ ہرگز نہیں پھر سکتے، ہرگز نہیں پھر سکتے. وہاں پر چاہے ابھی مندر ہو لیکن وہاں پر تھی مسجد، اور قیامت تک مسجد ہی کی مقام رہیں گی وہ. اب آخر میں میری آپ حضرات سے صرف یہی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا پاک صاف رہنے کی کوشش کرے، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرے. دلوں کو پاک اس طرح کرے کہ کسی کی برائی اپنے دل میں نہ رکھے، اور کسی کے دل میں اگر ہمارے بارے میں برائی ہو، اگر اس کو کچھ غلط فہمی ہو تو اس کو دور کرے اور ان سے معافی مانگے. اگر کسی سے ہماری غلطی ہو جائے، کسی کے حقوق میں ہم پامال ہو جائے تو ان سے معافی مانگے اور ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے یا ان کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنت ادا کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.